ہم بات عالم امر کی کرتے ہیں، وہیں سے مضمون کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کے مضمون کو آگے چلا۔ امر قرآن مجید میں اس کے 4 مرحلے بیان ہیں۔ کتنے؟ 4 مرحلے۔ ایک امر ابداع ہے، ایک امر تخلیق ہے، 2۔ تیسرا امر تدبیر ہے، اور چوتھا امر اختتام ہے۔ ایک امر اللہ رب العزت کا اس وقت صادر ہوا جب کچھ نہ تھا، صرف خدا تھا، اور اس نے چاہا کہ خلق کی ابتدا ہو۔ فقط خالق تھا، کوئی مخلوق نہ تھی، خلق کا کوئی نقش نہ تھا، تخلیق کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس نے چاہا کہ خلق ہو، تو جب اس نے اپنے اس ارادہ تخلیق کی ابتدا کی اور اس کے ارادے کا ظہور اول ہوا، اس ارادہ تخلیق کا جب سب سے پہلا ظہور ہوا، ابتدا ہوئی، تو وہ امر ابداع ہے، جس سے خلق کی ابتدا ہوتی ہے، عدم سے وجود میں آتا ہے، نہ ہونے سے ہونا وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس امر ابداع کو، امر آغاز کو فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا، عدم سے بالکل نہ ہونے کی حالت سے نکال کر ہونے کی طرف لانے والا، اور فرمایا جب وہ عدم کو وجود دینا چاہتا ہے اور اس کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کا حکم امر صادر ہوتا ہے، کن ہو جا، فیکون، پھر خلق ہونے لگتی ہے، ہونا شروع ہو جاتی۔ تو یہ امر ابداع ہے۔ دوسرا امر جو قرآن کو، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں، دوسرا امر جس کو میں کہہ رہا ہوں امر تخلیق و ارتقاء، جب تخلیق ہو جاتی اور مخلوق پیدا ہونے لگتی ہے، بڑھنے لگتی ہے، کائنات وجود میں آ جاتی ہے، اس میں توسیع ہونے لگتی ہے، ارتقاء ہونے لگتا ہے، ایکسپینڈ ہونے لگتی ہے، ڈیولپ ہونے لگتی ہے، تو یہ امر تخلیق و ارتقاء کا ہے۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں یوں ہے، قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء اذا قضى امرا ان يقول له كن فيكون فانما يقول له كن فيكون۔ اور فرمایا ہاں ایسا ہی ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا چلا جاتا ہے، تخلیق اس کے امر کے مطابق ہوتی چلی جاتی ہے، کریشن میں ایکسپینشن ہوتی چلی جاتی ہے، ایوولوشن ہوتا چلا جاتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور فرمایا اس کے لیے جب وہ مخلوق اور تخلیق کے سلسلے کو بڑھانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کن، اے خلق بڑھ جا۔ پہلے فرماتا ہے خلقوں کے ہو جا، اب فرماتا ہے اے خلق بڑھ جا، پھیل جا، پس وہ پھیلنے لگتی ہے۔ ترجمے پڑھیں گے تو یہ فرق کہیں نہیں ملے گا، ترجموں میں یہ فرق نہیں ہے، بس بیان میں مل سکتا ہے۔ یہ ہے امر تخلیق، امر ارتقاء۔ پھر اس کے بعد تیسرا امر امر تدبیر ہے، یہ امر انتظام ہے۔ جب کائنات پیدا ہو جاتی
اور کائنات میں توسیع ہو جاتی ہے، پھیلاؤ آ جاتا ہے، تو پھر جب مخلوقات کا سلسلہ بپا ہو جاتا ہے تو اس میں انتظام کی ضرورت ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان بن گئے، اب وہ ٹکرا نہ جائیں، چاند سورج ستارے بن گئے، اب وہ ٹکرا نہ جائیں، کہکشائیں بن گئیں، اب وہ ٹکرا نہ جائیں، ہر چیز ایک نظم کے مطابق چلے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر زندگی کے انجام تک ایک نظم کے مطابق چلے، عالم نباتات پودوں درختوں کی دنیا ایک نظام کے مطابق بڑھے، عالم حیوانات حیوانوں کی دنیا ایک نظم اور ضابطے کے مطابق چلے، عالم جمادات ایک نظم اور ضابطے کے مطابق چلے۔ الغرض ساری کائنات کے شعبے اور جز انہیں ایک نظم کے ساتھ چلانے کے لیے انتظام کی ضرورت ہوتی ہے کہ سورج اس طرح طلوع ہو ایسے غروب ہو، اور اس کے لیے تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر اس انتظام و تدبیر کے لیے ارشاد فرمایا سورہ المؤمن میں، فرمایا هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، جو چلانے کا عمل بھی کراتا ہے، وہ یمیت اور اس حرکت کو سکون میں بھی بدل دیتا ہے، وہی ہے جو حرکت میں لاتا ہے، وہی ہے جو حرکت کو روک دیتا ہے، وہی ہے جو تپش حیات پیدا کرتا ہے، وہی ہے جو تپش حیات کو واپس لے لیتا ہے، وہی ہے جو نظم کائنات میں زندگی دیتا ہے، اور وہی ہے جب چاہتا ہے ٹھہراؤ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اس کائنات میں تدبیر فرماتا ہے، اس کو انتظام دیتا ہے، ایک نظم دیتا ہے، ایک ڈسپلن دیتا ہے، آرگنائزیشن دیتا ہے، یہی گریویٹیشنز دیتا ہے، فورسز رکھتا ہے، یہ سارا نظام پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے لیے اس نظام کو دینے کے لیے جب وہ چاہتا ہے قضا امرن، امر کرتا ہے تو فإنما یقول له کن فیکون، وہ ہر شے کو کہتا ہے ایک نظام میں آ جاؤ، سو ہر چیز ایک نظام کی پابند ہو جاتی ہے، یہ ہے کن فیکون۔ اب یہاں ایک بات بتا دوں، آپ نے دیکھا کہ حیات اور موت اس کو امر کے تیسرے درجے میں بیان کیا، امر کے بولیے تیسرے درجے میں بیان کیا، حالانکہ ابتدا خلق کی اس سے پہلے ہو چکی۔ تو پتہ چلا کہ حیات جو ہم زندہ ہیں، نہ اس زندگی سے حقیقی ابتدا ہے، اور وَيُمِيتُ نہ اس موت سے حقیقی اختتام ہے۔ یہ زندگی کی آمد بسلسلہ حیات کی ایک کڑی ہے، اور اس پر موت کا وارد ہونا بھی اس سلسلہ نظام کائنات کی یہ کڑی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدائش زندگی کی ابتدا ہے، وہ بھی غلط ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کی انتہا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ پیدائش بھی ایک مرحلہ ہے، موت بھی ایک مرحلہ ہے۔ حیات پیدائش سے پہلے ہے اور حیات موت کے بعد تک ہے۔ یہ زندگی اور موت دراصل انتظام کی مختلف شکلیں، یہ تدبیر کی شکلیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا امر آئے گا جس کو امر فنا اور امر اختتام کہتے ہیں۔ جب وہ سلسلہ حیات ابدا کا جو سلسلہ تھا اس کی حرکت معکوس ہوگی، اسے واپس پیچھے کی طرف لے جایا جائے گا، اور کائنات کا اختتام ہوگا، وہ قیامت کی طرف اشارہ ہوگا۔ اس کے لیے فرمایا سورہ انعام میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کی ساری کائنات کو پیدا کیا، پھر وہ کائنات ایک نظام میں بدل گئی، پھر وہ نظام کائنات کے اجرام کو چلانے لگا، اور کائنات چل رہی ہے، فرمایا حق کے نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا قیامت کا، اس دن فرمائے گا وَيَقُولُ کن، رک جا۔ اب کن کا معنی بدل گیا، ادھر تھا ہو جا، پہلا کن تھا ہو جا، دوسرا کن تھا چل پڑ،
تیسرا کن تھا نظام بن، آخری کن ہوگا پھر واپس آ جا۔ اے چلنے والی کائنات رک جا، ایکسپینڈ ہونے والی کائنات واپس سکڑ جا۔ جس نقطے سے کائنات شروع ہوئی تھی پلٹ کر اس نقطے میں گم ہو جا، اور جس عدم سے کائنات کا آغاز ہوا تھا اے وجود پلٹ کر عدم کے اندھیروں میں پھر گم ہو جا۔ اے حرکت جس سکون سے تو چلی تھی پلٹ کر کن، پلٹ کر پھر سکون میں آ جا۔ کن، رک جا، واپس آ جا۔ اور جس نتھنگ سے آغاز ہوا تھا پلٹ کے پھر اسی نتھنگ اور عدم میں گم ہو جا۔ یہ قیام قیامت ہو۔ کن حکم ہوتا ہے کہ اب واپس عدم کی طرف آ جا، جہاں سے تیرے سفر کی ابتدا ہوئی تھی پلٹ کر اس نقطہ آغاز کی طرف آ جا۔ فیکون، پھر وہ سکڑ کر ساری کائنات اس ایک نقطے میں گم ہونے لگے۔ تو تین کن، پہلے تین کن وحدت سے کثرت میں لانے کے لیے تھے، وحدت سے کثرت میں لانے کے لیے تھے، اور آخری کن ساری کثرت کو سمیٹ کر پھر وحدت میں گم کرنے کے لیے، ساری کثرت کو سمیٹ کر پھر وحدت میں گم کرنے کے لیے ہے۔ اور فرمایا میرے حبیب، میرے حبیب، چونکہ کثرت گم ہو جائے گی اس لیے تجھے مقام کثرت نہیں دیتے، مقام کوثر دیتے ہیں۔ کوثر کثرت کی وہ حد ہے کہ جہاں کثرت ختم ہو جائے کوثر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تجھے کثرت کی انتہا دی، کثرت نہیں دی۔ کیا بولیے؟ کثرت نہیں دی، کثرت کی انتہا دی، اور انتہا داخل کثرت نہیں ہوتی۔ انتہا جس شے کی بھی ہو اس میں داخل نہیں ہوتی، اور جو اس میں داخل ہو وہ انتہا نہیں ہوتی۔ آپ میری بات سمجھیں؟ اگر وہ اس میں داخل ہو تو انتہا نہیں ہوتی، اور جو انتہا ہے وہ اس شے میں داخل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا چونکہ ایک وقت میں کثرت گم ہو جائے گی تو مصطفیٰ تجھے کثرت کا مقام نہیں، انتہا کثرت کا مقام دیا ہے کہ تاکہ ہر شے گم ہو جائے۔ تو جب یہ کائنات کی کثرت شروع ہوئی تو نقش اول کے طور پہ خلق میں تو پہلے تھا، اور جب ساری کثرت خلق ختم ہو جائے گی تو تو نقش اول بن کے اس کا ثبوت پھر بھی برقرار رہے گا۔ ایک خدا تھا جو حقیقی وحدت تھا، ایک مصطفیٰ تھا جو اس کی وحدت کا خلق میں نقش اول بن کے عکس تھا۔ سن لیں، کثرت اس وحدت سے نہیں پھوٹی، اس وحدت کے عکس سے پھوٹی۔ کثرت اس وحدت سے نہیں نکلی، اس واحد نے تو واحد کو پیدا کیا، اس احد نے واحد کو تخلیق کیا، ایک نے ایک کو بنایا، اور اس ایک سے سب بنائے گئے۔ ایک نے فقط ایک بنایا اور پھر اس ایک سے سب بنائے گئے۔ تو گویا وحدت سے ایک اور وحدت بنی، اور اس وحدت سے کثرت بنی۔ کثرت ساری ختم ہو جائے تو وہ دوسری وحدت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وحدت اس سے پہلے بھی تھی، اس کے بعد بھی ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ ساتھ بتا دوں کہ یہ جو کن کا ارادہ ہوا، تھوڑی سی وضاحت اس کی بھی آ جائے۔ پچھلے سال میں نے اس ارادہ کن پر گفتگو کی تھی مگر وہ مضمون اور تھا۔ آج اسی ارادہ کن کی ایک اور جہت کو ساتھ بیان کروں گا۔ یہ جو آپ نے بار بار سنا کن فیکون، اس کا ارادہ کیا ہے؟ اس کو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ پھر لوگوں تم پوچھو گے بار بار تم نے امر سنا، اس کا امر ابداع سنا، امر تخلیق سنا،
امر تدبیر سنا، امر اختتام سنا، کن سنا، فیکون سنا، تو خیال آئے گا کہ یہ امر اور یہ کن اور یہ فیکون ہے کیا؟ تو فرمایا اس کا امر یہ ہے، یہ بات سمجھنے والی، اس کا امر یہ ہے۔ اور ہم اب پچھلے 3 امر بیان نہیں کریں گے، بس پہلا امر، امر ابداع، پہلا امر بیان کر رہے ہیں، آغاز کا امر۔ فرمایا اس کا امر یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، جب اس نے ارادہ کیا شے کا، شیئا شاء یشاء، شے کا معنی سمجھ لیں، شاء یشاء سے، اور شاء یشاء کا معنی ہے چاہنا۔ کیا معنی ہے بولے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، کہتے ہیں نا؟ آپ کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے فضل دیتا ہے، جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ یہ جو یشاء کا لفظ اور شاء کا سنتے ہیں، اس کا معنی ہے چاہنا۔ تو شے کا معنی کیا ہوا؟ جس کو چاہا گیا وہ شے، یہ بات یاد رکھ لیں، جس کو چاہا گیا، جس کی چاہت کی گئی وہ شے ہوئی۔ تو بولیے شے کا معنی کیا ہوا؟ بولیے نا، جس کی چاہت کی گئی وہ شے، جسے چاہا گیا وہ شے۔ تو فرمایا اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ، اس نے ارادہ کیا، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کس کا؟ شیئن کا، اس کا جس کو اس نے چاہا۔ جب اس نے ارادہ کیا کس کا؟ جس کو اس نے چاہا۔ تو چاہا تو شیئن میں ہو گیا۔ تو ارادہ کا معنی کیا ہے؟ چونکہ امر ابداع ہے، پہلا نقش اول مخلوق کا آنے والا ہے، تو ابداع میں امر کا ارادہ، ارادہ کیا ہے؟ چونکہ ہے ہی کچھ نہیں، تو پہلا ارادہ کیا ہوا؟ تو ارادہ ہے کہ میں جس کو چاہ رہا ہوں وہ ظاہر ہو جائے، میں جس کو چاہ رہا ہوں وہ ظاہر ہو جائے۔ تو اپنی چاہت کو ظاہر کرنے کا ارادہ، انما امرہ اذا اراد شیئا، اپنی چاہت کو ظاہر کرنے کا ارادہ۔ تو جب وہ ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا، جس کو اس نے چاہا، تو پھر اس کو جسے اس نے اپنی چاہت کا مرکز بنا لیا، ٹارگٹ کر لیا، جسے اس نے اپنی چاہت کا موضوع بنا دیا اور اسے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا، ان یقول لہ، اس صورت کو فرماتا ہے، اس چاہت کو فرماتا ہے کن، ہو جا، یعنی ظاہر ہو جا، شکل میں آ جا، فیکون، پھر وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب پہلے کہاں تھی؟ پہلے اس کی چاہت میں تھی۔ ہائے ہائے، پہلے بھی تھی مگر وہ شیئن میں تھی۔ وہ کہاں تھی؟ وہ شیئن کے پردے میں تھی، اور شیئن کا پردہ اس کی چاہت تھی، جسے وہ کہہ رہا ہے کہ ہو جا، وہ ہے تو پہلے بھی ہے، تو کہہ رہا ہے نا ہو جا۔ ہو جا ایک امر ہے، ہو جا، تو ہو جا حکم دینے کے لیے سامنے کسی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وجود حسی نہ تھا تو کوئی بات نہیں، صور خیالی میں تھا، صورت خیالی تھی، ظاہری وجود نہ تھا، کوئی بات نہیں، چاہت میں وجود تھا، اس کی چاہت میں وجود تھا، اس کی چاہت کے پردے میں کوئی وجود تھا۔ چونکہ وہ ظاہر نہ تھا اس لیے اسے کوئی دیکھ نہ سکتا تھا۔ اب اس نے چاہا، اے میری چاہت جسے میں تکتا ہوں تو ظاہر ہو جا، پردے سے نکل آ، ظاہر ہو جا۔ تو اس نے اسے اپنی چاہت کے پردے سے نکال کر ظاہر ہونے کا حکم دیا کہ کن، ہو جا، فیکون،
پھر اس نے پردہ اٹھا لیا، پردہ اٹھا لیا اور اس کی چاہت ظاہر ہو گئی، اس کی چاہت ظاہر ہو گئی۔ فرمایا یہ میرا امر ہے اور یہ کن ہے اور یہ فیکون۔ اب تو سب سے پہلے جب اسے امر کن فرمایا تو اس کی سب سے پہلی چاہت، جب کائنات میں کچھ نہ تھا تو سب سے پہلی چاہت جس کو اس نے حکم دیا ہو جا، وہ چاہت جب امر کن کے نتیجے میں ہو گئی، اسے ظہور مل گیا، اسے وجود مل گیا، تو وہ چاہت جو پردے عدم سے نکلی ارادہ حق کے ساتھ اور اس کو وجود اور ظہور ملا، تو وہ جب تک ظہور میں نہ تھی چاہت تھی، جب وجود میں آ گئی تو حقیقت محمدی بن گئی۔ جب تک وہ ظہور میں نہیں آیا تھا وہ نقش اول، تو وہ اذا ارادہ شیئن کے پردے میں تھا، اور جب اس کے ظہور کا ارادہ جاری ہو گیا اور اس کو حکم ہو گیا کن، یعنی ہو جا، ظاہر ہو جا، تو پردہ اٹھا، تو وہی حقیقت جو ظاہر ہوئی تو حقیقت محمدی بن گئی۔ تو حقیقت محمدی کیا ہے؟ سن لیں، حقیقت محمدی نہ کوئی جسم ہے، حقیقت محمدی نہ کوئی روح ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ مرتبے الگ ہیں، یہ مرتبے الگ ہیں۔ حقیقت محمدی نہ جسم کا نام ہے، یہ بات کی چیزیں ہیں، اور حقیقت محمدی نہ روح مبارک کا نام ہے، یہ بھی بات کی چیزیں ہیں۔ حقیقت محمدی تو اس وقت تھی نہ کسی روح کا وجود تھا نہ کسی جسم کا وجود تھا، نہ عرش تھا نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ فرش تھا، نہ کائنات تھی، نہ عالم مادیات تھا، نہ عالم روحانیات تھا، نہ عالم نورانیات تھا، نہ عالم پست تھا نہ عالم بالا تھا۔ ارے نہ کوئی عالم تھا نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی معلوم تھا، جب کچھ نہ تھا فقط خدا تھا۔ اس خدا کا جب ارادہ ابدا ظاہر ہوا تو ارادہ خدا کے ظہور کا نام محمد بنا۔ لوگوں، بس ایک خدا تھا، ایک خدا تھا، اس خدا نے ایک چاہت کو تخلیق فرمایا، اس خدا کی ایک چاہت ظاہر ہوئی، اس نے اس چاہت کو وجود بخشا اپنے ارادہ ظہور سے، اظہار سے، اس اپنی چاہت کو، سمجھے، اپنی چاہت کو وجود بخشا۔ ارے جب تک وجود نہ تھا وہ خدا کی چاہت تھی، جب اسی کو وجود ملا وہ مصطفیٰ کی حقیقت ہو گئی۔ بس لوگوں، عقیدہ یہ ہے کہ اتنی باریک سی بات ہے، ہائے ہائے، شان مصطفیٰ اتنی باریک حقیقت ہے کہ یہ ایک دار ہے، ادھر جاؤ تو خدا کی چاہت ہے، ادھر پردے کے آ جاؤ تو مصطفیٰ کی حقیقت ہے۔ ارادہ شیئن پر دھیان کر لو تو خدا کی چاہت ہے، اور اسی کو کن فیکون کے بعد تک لو تو مصطفیٰ کی حقیقت ہے۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس نے مصطفیٰ کی حقیقت کو بعد میں ظاہر کیا، اور اس حقیقت مصطفیٰ کو چاہا پہلے چاہا، اور چاہنے کو محبت کہتے ہیں، چاہنے کو محبت کہتے ہیں۔ پہلے چاہا پھر ظاہر کیا، پہلے چاہا پھر ظاہر کیا۔ ایک اصول دے دیا لوگوں، جس طرح میں نے چاہا پہلے پھر ظہور کرایا، اس طرح مومن بننا ہے تو چاہو پہلے پھر ایمان کو ظاہر کرو عمل کی شکل میں۔ تو محبت پہلے اور اس کا ظہور بعد۔ اس لیے چونکہ نقش اول اللہ کی مخلوق میں نقش اول چونکہ محمد بنا صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت محمدیہ، اس لیے
سارا قرآن اس کا امر ہے. سارا قرآن بولیے اس کا امر ہے. سارا قرآن اس کا امر ہے. تو چونکہ امر ابدا کا نقش اول، امر ابدا کا یعنی شروع کرنے کا پہلا نقش چونکہ محمد تھا، اور قرآن اس کا امر ہے، اس کا کلام ہے، اس لیے اس کے کلام کا لفظ اول الحمد بنا دیا. نقش اول محمد ہے اور لفظ اول الحمد ہے. حمد محمد کا مادہ ہے، حمد محمد کا مادہ ہے. اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، جس طرح میرے کلام کا لفظ اول حمد ہے، اس طرح میرے ابدا کا نقش اول محمد ہے. ایک بات بتا دوں، حمد کا معنی آپ عمر بھر جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہے تعریف. کیا معنی کرتے ہیں؟ تعریف. یاد رکھ لیں، تعریف حمد کا حقیقی معنی نہیں ہے، یہ اس کا معنی مرادی ہے. تعریف حمد کا معنی مرادی ہے. تعریف پر اس کا بے شک اطلاق ہوتا ہے، مگر اس کا معنی حقیقی حمد کا چاہت ہے. حمد کا معنی چاہنا. تو محمود بھی وہ جس کی چاہت ہو اور محمد بھی وہ جس کی چاہت ہو. فرق یہ ہے کہ جسے چاہا گیا وہ محمود ہے اور جسے بہت چاہا گیا وہ محمد ہے. یہ فرق کیوں آ گیا کہ وہ خدا ہو کر محمود اور یہ مخلوق ہو کر محمد کے بہت چاہا گیا. ہاں یہ فرق گھبراؤ نہیں، اس لیے ہے کہ خدا محمود ہے اس لیے کہ اسے محمد نے چاہا. وہ خالق ہے، وہ محمود ہے اس لیے کہ اسے مخلوق نے چاہا، اور مخلوق چھوٹی ہوتی ہے، اس کی چاہت بھی چھوٹی ہوتی ہے. مخلوق نے چاہا اسے تو محمود ہو گیا، اور یہ مخلوق تو ہے محمد مگر اسے خدا نے چاہا. جسے محمد چاہے وہ محمود، جسے خدا چاہے وہ محمد ہو گیا. وہ اسی لیے کسی عام سادہ سے عاشق نے جملہ کہا نا، شعر سادہ سا، کہ خدا جس نو پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. آئے آئے خدا جس نو پکڑے چھڑائے محمد. کیوں؟ کہ اس کو چاہتا جو بہت ہے. آئے اس کو چاہتا جو بہت ہے. تو جسے اتنا محبت کی جائے تو جس کو چھوڑنے کا کہے پھر وہ چھوڑ. کہ محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. جس کی طرف محمد منہ پھیر لے خدا کہتا ہے دفع کرو اس کو، لے جاؤ جہنم میں، میرا اس کا واسطہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ میری چاہت نے منہ پھیر لیا. میری چاہت نے اس سے منہ پھیر لیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے امر ابدا کا نقش اول ہے. اب آقا علیہ السلام کا ظہور 3 مرتبہ امر سے ہوا. ظہور مصطفیٰ، کیا ظہور مصطفیٰ امر ابدا سے بھی ہوا، پھر ظہور مصطفیٰ امر تخلیق سے ہوا، اور پھر ظہور مصطفیٰ امر انتظام سے ہوا. اب اگلے باب میں آ رہے ہیں، اس میں بڑے عقدے حل ہو جائیں گے، اس کو توجہ سے سمجھیں. تو امر ابدا سے یعنی مرتبہ ابدا میں جب اللہ کا امر ہوا تو حقیقت محمدی ظاہر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کا امر مرتبہ ابدا میں ہوا تو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئی، اور یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی نشأت حقیقیہ ہو گئی. نشأت حقیقیہ ہو گئی، حقیقت محمدی ظاہر ہو گئی. جب اللہ کا امر دوسری بار مرتبہ تخلیق پر ہوا، مرتبہ تخلیق پر ہوا تو روح محمدی کو ظہور ملا.
یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ جو 12 ربیع الاول کی رات تاجدار کائنات تشریف لائے، یہ نہ حضور کا ابداع ہے نہ تخلیق ہے. ابداع تو تب تھا جب پہلا امر الہی صادر ہوا اور حقیقت محمدی ظاہر ہوئی. حضور کی تخلیق تب ہوئی جب مرتبہ تخلیق پر اللہ کا دوسرا امر ہو جا، دوسری بار ہو جا کا امر ظاہر ہوا تو روح محمدی کو وجود ملا. اور اس شب میلاد اللہ کا تیسری بار امر ظہور آیا، امر کن آیا مرتبہ تدبیر پر. تو جب مرتبہ تدبیر و انتظام پر اس نے تیسری بار فرمایا ہو جا تو بشریت محمدی ظاہر ہو گئی. بشریت محمدی ظاہر ہو گئی. تو یہ بشریت نہ مصطفیٰ کی حقیقت ہے نہ مصطفیٰ کی روح اور روحانیت ہے. اس بشریت سے پہلے مصطفیٰ کی ایک نشأت روحی تھی، اس سے پہلے مصطفیٰ کی نشأت حقیقی تھی. بشریت کا ظہور کیوں ہوا؟ کہ کائنات کا نظام بھی تو چلانا تھا. پیغمبر کو بھیج کر بشری دنیا کو سیرت دکھانی تھی، انسانوں کو سیرت دینی تھی، کردار کا نمونہ دینا تھا، حلال و حرام کے حکام دینے تھے، زندگی بسر کرنے کا طریقہ دینا تھا تاکہ لوگ دیکھیں، پیروی کریں. اور اس سب انتظام نبوت چلانے کے لیے بشریت کا پیکر درکار تھا. ارے بشریت انتظام نبوت کی ضرورت تھی، مصطفیٰ کی حقیقت بہت پہلے تھی. بشریت انتظام نبوت کی ضرورت تھی، انتظام نبوت کی ضرورت تھی. اس لیے بشری پیکر میں ظاہر کیا گیا اور پھر بعثت کے ذریعے اس کے تقاضے پورے کیے گئے. تو لوگوں یہ امر تیسرا امر تھا جو مرتبہ تدبیر میں ظاہر ہوا. اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، حقیقت محمدی کا ظہور سب سے پہلے جب ہوا تو مجرد نور تھا، جس کو فرمایا گیا اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے ما خلق اللہ، جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور. سب سے پہلے اللہ نے جس کو پیدا کیا، ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو ظاہر کیا، جس شے کو پیدا کیا وہ کیا تھا؟ نوری، میرا نور تھا. اور پھر باقی سب کچھ میرے نور میں سے بنے. پھر جب روح محمدی ظاہر ہوئی تو اس کے اندر بھی حقیقت محمدی موجزن تھی. جب بشریت محمدی کے ظہور کا وقت آیا تو اس کے اندر بھی حقیقت محمدی ظاہر تھی، موجزن تھی. تو سمجھ لو حضور کا جسم اور حضور کی روح. اب یہ بات بتا رہا حضور علیہ السلام کا جسم کیا اور آقا علیہ السلام کی روح. آقا علیہ السلام کا جسد مبارک بشریت مقدسہ اور مطہرہ، اور آقا علیہ السلام کی روح منورہ، روح مقدسہ. یہ جسم و روح دونوں مل کر مکان ہیں. جسم و روح مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جسم و روح مل کر مکان ہیں، مکین نہیں. ایک ہوتا ہے مکان، ایک ہوتا ہے مکان والا. مکان کے ساتھ کوئی مکان میں رہنے والا بھی تو ہوتا ہے نا. جسم و روح یہ مکان ہے مصطفیٰ کا، اور حقیقت محمدی جو نور اول تھا وہ مکین ہے مصطفیٰ کے مکان کا. لوگوں تم خالی مکان دیکھتے ہو، آگے گزر کے مکین کو دیکھو، مکین کو دیکھو. اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ حقیقت محمدی جس مرتبے بھی ظاہر ہوئی وہی ہمیشہ رب اور مخلوق کے درمیان واسطہ رہی. کائنات کی تخلیق میں بھی حقیقت محمدی واسطہ ہوئی بین الرب والخلق. خالق اور مخلوق کے درمیان حضور کی حقیقت واسطہ ہوا.
جب آقا کی روح پیدا کی گئی تو عالم ارواح اور خالق کائنات کے درمیان روح مصطفیٰ واسطہ ہوئی. جب بشریت محمدی ظاہر ہوئی تو سارا عالم ناسوت اور رب کائنات کے درمیان جسدیت محمدی واسطہ ہوئی. تو یہ بات سمجھ لیں، حضور کی ذات اور حضور کی حقیقت جس مرتبے میں بھی تھی، جس حالت میں تھی، جس مقام میں تھی، ہمیشہ واسطہ مصطفیٰ رہے، واسطہ جلیلہ مصطفیٰ رہے، اور رب اور خلق کے درمیان مصطفیٰ کے بغیر کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ہر نبی کی نبوت نے حقیقت محمدی سے فیض پایا. کوئی پیغمبر مرتبہ نبوت پر اس وقت تک فائز نہ کیا گیا جب تک اس نے حقیقت محمدی کی دریوزہ گری نہیں، حقیقت محمدی کا فیض نہ لیا. تو ہر پیغمبر کی نبوت میں حقیقت محمدی کا فیض، اور حضور کی آمد کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب قیامت تک ہر ولی کی ولایت میں حقیقت محمدی کا فیض ہے. جس نبی کو مبعوث کیا گیا اسے مرکز ہدایت بنانے کے لیے حقیقت محمدی کو اس کے باطن سے متصل کر دیا گیا، اور ہر نبی کو باطن میں حقیقت محمدی سے منسلک کر دیا گیا. ہر نبی حقیقت محمدی سے فیض پاتا تھا اور کائنات میں ہدایت کا فیض بانٹتا تھا. اب ہر ولی، ہر ابدال، ہر کتب، ہر غوث، ہر مسرے، ہر مجدد، اس کے باطن کو حقیقت محمدی سے متصل کر دیا گیا ہے. اب قیامت تک ہر ولی حقیقت محمدی سے فیض پاتا ہے اور خلق خدا میں فیض پاتا ہے. تو حقیقت محمدی ہر نبی کا بھی وسیلہ ہے اور ہر ولی کا بھی وسیلہ ہے. اس لیے حضرت امام شرف الدین بصیری نے کہا وَكُلُّهُمْ من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم. سب رسول اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے کھڑے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک. وَكُلُّهُمْ من رسول اللہ ملتمس، ہر کوئی بھیک مانگ رہا ہے، ہر کوئی در مصطفیٰ کی خیرات لے رہا ہے، ہر کوئی حقیقت محمدی سے متصل ہو کر انوار لے رہا ہے. غرفا من البحر اور رشفا من الدیم فإن من جودك الدنيا ودرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم. جنہوں نے پایا ان سے پوچھو، انہیں کیا خبر جنہوں نے پایا ہی نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. اے اکرم الخلق، یا رسول اللہ، کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں جس میں جب دکھوں میں گر جاؤں تو جس سے سکون ملے، جب مصیبتوں میں گر جاؤں تو جس سے لذت ملے، جب پریشانیوں میں ڈوب جاؤں تو جس سے راحت ملے، جب اندھیروں میں گم ہو جاؤں تو جس سے روشنی ملے. ہائے ہائے، جب غموں کی تلوار مجھے ذبح کر دے تو جس سے زندگی ملے، سوائے آپ کے ہے کوئی نہیں. تو ہر کسی نے حقیقت محمدی سے فیض پایا.
اور پھر آقا علیہ السلام کی ذات پاک کی خوبی یہ کہ یہ حسین امتزاج ہے امر و خلق کا. عالم امر بھی مصطفیٰ اور عالم خلق بھی مصطفیٰ. امر کا حسن بھی مصطفیٰ اور خلق کا حسن بھی مصطفیٰ. ہائے ہائے ہائے. عالم امر کی انتہا اور عالم امر کا منتہا کمال بھی مصطفیٰ اور عالم خلق کا منتہا کمال بھی مصطفیٰ. اس وجود میں دونوں یکجا. آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال بھی سمجھا دیں. تو عالم امر کی تو سمجھ گئے نا کہ جب خلق اول مصطفیٰ ہوا تو عالم خلق تھا نہیں، وہ امر تھا جس کا ظہور حقیقت مصطفیٰ رہی. اس کے بعد خلق آئے بھی مصطفیٰ اور عالم خلق کا منتہا کمال بھی مصطفیٰ. اس وجود میں دونوں یکجا. آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال بھی سمجھا دیں. تو عالم امر کی تو سمجھ گئے نا کہ جب خلق اول مصطفیٰ ہوئے تو عالم خلق تھا نہیں، وہ امر تھا جس کا ظہور حقیقت مصطفیٰ رہی. اس کے بعد خلق آئے. مثال اس کی قرآن ہے. مصطفیٰ کو سمجھنا ہو تو قرآن کو سمجھو اور قرآن کو سمجھنا ہو تو حقیقت مصطفیٰ کو سمجھو. قرآن اس کا کلام، الفاظ و معانی عالم امر، یہ اللہ کا امر، اللہ کا کلام. مگر آپ تو اس کو نہ جان سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. وہ تو مصطفیٰ کے قلب اطہر پر وارد ہوا. اور جو قرآن ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور جسے ہم اور آپ قرآن کہتے ہیں، وہ ان الفاظ و معانی کو وہ مکین ہوا قرآن اور اس کو مکان ملا روشنائی اور اوراق کا. یہ جو ورقے ہیں، ورقے جس پہ لکھا گیا اور جس کالی روشنائی سے لکھا گیا، چھاپا گیا اور جس جلد میں رکھا گیا، یہ جلد، یہ ورقے، یہ روشنائی، یہ عالم خلق. اور کلام، الفاظ و معانی، یہ عالم امر. تو کلام مکی ہوا اور جلد، ورقے، روشنائی جس سے وہ کلام ظاہر ہو رہا ہے، وہ مکان ہوا. وہ مکان ہوا. تو جب لوگوں امر اور خلق دونوں اس طرح جمع ہو جائیں کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہ کر سکے تو اس کا نتیجہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے. معلوم ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو اب قرآن، اللہ کا کلام، جب اس دو جلدوں میں بند اور آنکھ پہ چھپے ہوئے قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں آ گیا، مکی جب مکان میں آ گیا تو اب دیکھنے میں یہ کتاب لگتی ہے اور کئی کتابوں جیسی لگتی ہے. دیکھنے میں کئی کتابوں جیسا لگتا ہے. آئے آئے. دیکھنے میں کئی کتابوں کی مانند لگتا ہے، مگر چونکہ امر مکی ہے، خلق مکا ہے، اس لیے لاکھوں کتابوں جیسا کیوں نہ لگے، اس کو کتابوں جیسا کہہ نہیں سکتے. لاکھوں کتابوں جیسا کیوں دکھائی نہ دے، اسے کتابوں جیسا سمجھ نہیں سکتے. تو جس طرح قرآن دیکھنے میں کتابوں جیسا دکھائی دے پر کتابوں جیسا سمجھ نہیں سکتے، اس طرح مصطفیٰ دیکھنے میں انسانوں بشروں جیسا دکھائی دے مگر انسانوں جیسا کہہ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. ہائے 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 ہائے. اس لیے کسی نے کہا محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی. میں نے ایک ترمیم کی ہے اس میں، احد کولو احمد گولیں دے گزر گیا. وہ احد تھا، احمد کو اس میں تلاش کرتے رہے. مکان سے مکی کو تلاش کرتے رہے، اسی میں عمر بیت گئی.
اور تم کہتے ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضور کی اگر کوئی حقیقت ہے تو ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ارے یہ تو مصطفیٰ کی حقیقت ہے، انسان کو تو اپنی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان اگر انسان بن جائے تو اسے تو اپنی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ غالب یا پتہ نہیں میر تقی میر کہتا ہے ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ وہ تو انسان کو اپنی حقیقت کی خبر نہیں، حقیقت مصطفیٰ کی خبر کون؟ لہذا آقا علیہ السلام کی ولادت کسی ولادت جیسی نہیں، اور آقا کی بشریت و جسدیت کسی بشریت و جسدیت جیسی نہیں۔ اس لیے آقا کا ہونا کسی کے ہونے جیسا نہیں، آقا کا یہاں آنا کسی کے آنے جیسا نہیں، آقا کا حضرت آمنہ کی گود کو بسانا کسی گود کو بسانے جیسا نہیں، آقا کا بچپن کسی کے بچپن جیسا نہیں، آقا کا لڑکپن کسی لڑکپن جیسا نہیں۔ بچے اور بھی کئی ہوتے ہیں، اور ماں باپ بچے ہونے کے بعد عرب میں تو لوگ سیدھا کعبۃ اللہ میں لے ہی جاتے اور حجر اسود کے بوسے دلاتے رہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے حجر اسود کو بوسے دلا دو، مگر حضور کا بچپن کسی اور جیسا نہیں۔ اس کو حلیمہ سعدیہ اس بچپن کو جب کعبۃ اللہ میں لے جاتی اور حجر اسود کے سامنے لاتی اور حجر اسود کو بوسہ دلانے لگتی ہیں، مسند ابو یعلا میں حدیث ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان تھی کہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کے سامنے لے گئی، چاہا کہ بوسہ دلاؤں، حجر اسود کعبے سے باہر آ گیا اور اس نے بڑھ کر مصطفیٰ کے لبوں کو بوسہ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے بڑھ کر مصطفیٰ کے لبوں کو بوسہ دے دیا۔ یہ تو حقیقت مصطفیٰ ہے۔ جس طرح آمد اور ظہور کے مرتبے ہیں، اسی طرح آقا علیہ السلام کی بعثت، وفات، برزخ اور آخرت کے مرتبے ہیں۔ نہ کوئی حضور کا آنا سمجھ سکا، نہ کوئی حضور کا جانا سمجھ سکا۔ وہ آئے بھی وہاں سے تھے، وہ گئے بھی وہاں، آنے سے پہلے بھی اسی کے ساتھ تھے، جانے کے بعد بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ اس لیے آنا بھی وہی جانتا ہے، جانا بھی وہی جانتا ہے۔ انسان بھی مرحلے طے کر کے آتا ہے، مگر جن کو رب نے آنکھ دی انہوں نے آمد کے ساتھ ہی پہچان لیا تھا، اور جن کو وہ آنکھ نہیں ملی وہ 1400 سال بیت گئے آج تک پہچان نہیں سکے۔ ابھی حضور کا بچپن تھا، میرے آقا کی عمر مبارک 5 برس مکمل ہوئے، کتنی؟ 6واں سال شروع ہوا، حضرت آمنہ کی وفات۔ مدینہ میں تھے، مدینہ سے واپس پلٹے، بابا کی قبر کی زیارت کرنے گئے تھے، والد گرامی کی قبر انور کی زیارت کر کے پلٹے، راستے میں ابوا کے مقام پر پہنچے تو والدہ ماجدہ قبر میں چلے، خادمہ ام ایمن ساتھ ہے، عمر مبارک 5 سال ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ علیل ہوئی، اسی وادی میں وفات ہو گئی اور ابوا کے مقام پہ تدفین ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جن کو آنکھ ملی انہوں نے آمد کے ساتھ ہی پہچانا۔ امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں بیان کرتے ہیں اور امام زرقانی نے شرح المواہب میں بیان کیا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں اور روایت کرتی ہیں ام سما اپنی والدہ سے، فرماتی ہیں کہ میں اس لمحے وفات میں حضور کے ساتھ تھی،
جب آخری وقت آیا حضرت سیدہ آمنہ کا، 5 سال کا معصوم بچپن، نور کا پیکر، معصومیت کا پیکر، پیار کا پیکر، چاہتوں کا پیکر آقا کے سامنے بیٹھا ہے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پیار بری نگاہیں، حسرت بری نگاہیں آخری بار حضور کے معصوم چہرے پاک پہ ڈال رہی ہیں۔ حضور ماں کو تک رہے، اور رخصت سے پہلے حضرت آمنہ نے حضور کو خطاب کیا، 5 سال کے لاڑے شہزادے سے خطاب کیا، اور خطاب ختم ہوتے آنکھیں بند کر لی۔ خطاب میں شعر کہے، شعر، خطاب میں چند اشعار کہے، پیار بڑی نگاہ ڈال کر ان اشعار کا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں۔ عرض کیا، میرے لاڈلے پیارے بیٹے، میرے معصوم بیٹے، اب توجہ طلب ہے، حضرت آمنہ اس وقت بیان شان مصطفیٰ کر رہی ہے، اس وقت حضور کو پہچان رہی ہیں اور کائنات کو مصطفیٰ کی حقیقت کی معرفت بتا رہی ہیں، جب عمر مبارک صرف 5 برس ہے۔ جن کو آنکھ تھی انہوں نے آمد کے ساتھ ہی پہچان لیا تھا، اور جن کی آنکھ نہیں وہ آج تک پہچان نہ سکے۔ فرماتی ہیں، میرے بیٹے اللہ تجھے برکت دے، تو عظیم باپ کا فرزند ہے۔ میں اختصار کر رہا ہوں۔ وہ باپ، عظیم باپ، جس کی زندگی کے بدلے کئی اونٹ قربان کر دیے گئے تھے۔ فرماتی ہیں، میرے پیارے، توجہ طلب ہے یہ شعر، اس کا ترجمہ، جو خواب میں نے دیکھے تھے تمہاری آمد کے، تمہاری ولادت کے، تولد سے پہلے جو خواب میں نے دیکھے تھے، کہتی ہیں اگر وہ سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں تو میں وثوق سے، یقین سے کہتی ہوں کہ رب جلیل کی طرف سے تو نبی بن کر مخلوق کی طرف مبعوث ہوا ہے۔ حضرت آمنہ نے یہ شعر فرما کر وفات سے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ تو میں رب جلیل کی عزت کی قسم، اگر میرے خواب سچے ہیں تو جو کچھ میں نے دیکھا مجھے یقین ہے کہ تو نبی بن کر مخلوق کی طرف مبعوث ہونے والا ہے، اور تو حق و صداقت لے کر اور دین اسلام لے کر اور اس کی روشنی لے کر اہل حرم اور جو لوگ اہل حرم نہیں، غیر از حرم، سب کی طرف مبعوث ہونے والا ہے۔ سب علاقوں میں تیری نبوت کا ڈنکا بجنے والا ہے، اور تیری روشنی شرق تا غرب، حرم اور غیر اہل حرم کے لیے پھیلنے والی ہے۔ اور آخری شعر فرمایا، میرے پیارے بیٹے، جب ساری قوم، عمر ابھی 5 سال ہے، ساری قوم بتوں کے عشق میں مبتلا ہے اور بتوں کی پرستش کی لعنت میں مبتلا ہے، یہ خدا کا کرم ہے تجھ پر کہ تو ان خرافات سے پاک رہے گا، اور تو بت پرستی سے دوستی نہیں کرے گا، چونکہ تو رب کے کرم کے ساتھ آیا ہے۔ بس یہ آخری بشارت دی، اور اس کے بعد حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا، کل حی میت وہ کل جدید بال، فرمایا ہر زندہ کو موت آنے والی ہے اور ہر نیا پرانا ہونے والا ہے اور ہر بڑا فنا ہونے والا ہے۔ کہنے لگی، میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اب جا رہی ہوں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، میں تو اب مر رہی ہوں، میت ہونے والی ہوں، میں جا رہی ہوں، لیکن میرا ذکر کائنات میں باقی رہے گا۔ حضرت آمنہ فرما رہی ہے، میں جا رہی ہوں مگر میرا ذکر، انا میتۃ وذکری باق، میں تو زندگی سے گزر رہی ہوں مگر میرا ذکر دنیا میں زندہ رہے گا۔ کیوں؟ کہ میں ایسے بچے کو جنم دے کے جا رہی ہوں جو پیکر طہارت ہے، جو ساری کائنات کو پاکیزگی دینے آیا ہے۔ میرے محمد، تجھے جنم دے کر میں نے کرہتی کائنات میں اپنا ذکر زندہ کر دیا۔ آخری کلمات کہے حضرت آمنہ نے، آخری حسرت بری نگاہ حضور کو پر ڈالی۔ حضور نے ماں کو دیکھا، روح قفس انصری سے پرواز کر، سفر رہ گیا، تنہائی رہ گئی، غم رہ گیا،
بس 3 ساتھی تھے اور مصطفیٰ تھے. حضرت ام ایمن کہتی میں نے انگلی پکڑا دی، حضور کبھی غمزدہ کیفیت میں والدہ مائدہ کی قبر انور کو دیکھتے تھے، کبھی میری طرف دیکھتے تھے. 5 سال کا معصوم بچپن، ماں کی بشارت سن کر حضور رخصت ہوئے، مکہ پہنچے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جن کو نگاہ دے تو وہ آمد کے وقت سے حضور کو پہچان گئے، جن کو نگاہ نہ ملی وہ آج تک حضور کو پہچان نہ سکے. اور حضرت آمنہ کیوں نہ پہچانتی؟ کیوں نہ پہچانتی؟ اس لیے کہ امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا میرے والد گرامی متبحر عالم تھے اور انہوں نے یہ حقیقت بیان کی کہ جب حضرت آمنہ کہ ہاں حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں خصائص کبریٰ سے ولادت مصطفیٰ کی روایت پڑھ رہا ہوں، حضور کی ولادت کی روایت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بتا رہا ہوں. ولادت مصطفیٰ کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور حکم دے دیا گیا کہ سب اپنی ڈیوٹی پر قائم رہیں. ملائکہ اپنی اپنی منزلوں پہ اتر گئے، ایک دوسرے کو بشارت دینے لگے. دنیا کے پہاڑوں کے سر، زمین کے پہاڑوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی، موجیں موج زن ہو کر اٹھنے لگیں. اہل زمین کی روحیں ایک دوسرے کو مبارک دینے لگیں. ہر فرشتہ اپنی اپنی منزل پر مسکراتا ہوا حاضر ہو گیا. شیطان اور جملہ شیاطین حکم ہوا انہیں پابند سلاسل کر دیا جائے، انہیں زنجیروں میں جگڑ دیا گیا. سورج کو نور کی شاندار چادر پہنا دی گئی. 70,000 حوریں حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر فضا میں قطاروں میں کھڑی کر دی گئی. حکم ہوا ولادت محمد کا انتظار کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ولادت کے اعزاز میں حکم ہوا روئے زمین کی سب عورتوں میرا محبوب آ رہا ہے، اس کی آمد کے صدقے تم سب بیٹے جنو. چونکہ بیٹیوں کو عرب مار دیتے تھے، مصطفیٰ آ رہا ہے کسی کی گھر موت نہ ہو، کوئی بیٹی پیدا ہو کر ظلم سے ماری نہ جائے، بیٹے جنم دو. ساری کائنات نور سے بھر گئی. آسمان میں زبرجد اور یاقوت کے ستون قائم کر دیے گئے، شمع قندیلیں روشن کر دی گئی. حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگا دیے گئے. جنت میں خوشبودار دھونیاں مچا دی گئی. پتھروں کے بت اونٹے منہ گر گئے، لات گر گیا، عزا گر گیا، حبل گر گیا، منات گر گیا. بیت اللہ کی دیواروں سے آواز آئی، صادق و امین آ گئے. کعبہ بول اٹھا، اب میرا نور مجھے پلٹ دیا جائے گا، اب میری لوٹی ہوئی رونق میرے پاس واپس آ جائے گی. اب لوگ پھر میری زیارت کو آنے لگیں گے، میری ویرانی آبادی میں بدل جائے گی. کعبے کی دیواریں گونجنے لگیں، بتوں پر لرزہ طاری ہو گیا. اس کیفیت میں حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ وہ لمحہ قریب آ گیا جس لمحے کی آمد کا تمام اجرام کائنات کو انتظار تھا، اور فرض سے عرش تک جن و ملائک کو انتظار تھا، اور قدسیان فلک کو انتظار تھا، اور حوران جنت کو انتظار تھا.
میں نے اچانک دیکھا کہ سفید پرندے کی طرح کوئی چیز میرے سینے پہ لپٹ گئی. اس لمحے ولادت کا خوف جاتا رہا، کب کبھی جاتی رہی. مجھے پیاس محسوس ہوئی. اچانک دودھ کی طرح سفید مشروب، برف سے ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا مجھے پیش کر دیا گیا. مجھ سے نور پھوٹنے لگا. شام کے محلات دکھائی دینے لگے. لمبی لمبی کھجور کے درختوں کی طرح خوبصورت عورتیں، انہوں نے مجھے گھیر لیا. اچانک اس حال میں میرے پیٹ سے نور نکلا. نگاہ ڈالی تو محمد مصطفیٰ تھے. زمین و آسمان نور سے بھر گئے. حضور ریشمی لباس میں ڈال دیے گئے. آواز آئی نو مولود کو لے کر نگاہوں سے چھپا دو. چاندی کی سرائیاں ہوا میں پکڑ کر لے کر میں نے لوگوں کو، جنت کے غلمان کو کھڑے دیکھا. مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر 3 جھنڈے گاڑ دیے گئے. اچانک دیکھا تو حضور حالت سجدہ میں چلے گئے اور خشوع و خضوع سے دعا کرنے لگے. پھر ایک سفید بادل آ گیا، اس نے حضور کو چھپا لیا. حضور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. ایک آواز آئی کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، اس کو سمندر دکھا دو، اس کو ساری مخلوق دکھا دو کہ ساری کائنات کا سلطان آیا ہے، ہر کوئی اسے پہچان لے. اس وقت حضور دوبارہ ظاہر ہوئے. سفید ریشمی لباس میں ملبوس تھے. نیچے سبز ریشم کا کپڑا بچھا ہوا تھا. اور آواز آئی کہ فتح و نصرت اور نبوت و شفاعت کی چابیاں محمد کے ہاتھ میں دے دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک بادل نمودار ہوا. گوروں کے ہنہنانے کی آواز آئی، پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی. اس بادل نے پھر تیسری بار حضور کو چھپا لیا. آواز آئی کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء کے اماکن کی سیر کرا دو، اور اس وجود مسعود میں حضرت آدم کی صفوت رکھ دو، اس پیکر میں حضرت نوح کی رکت رکھ دو. آواز آ رہی ہے. اس میں حضرت ابراہیم کی خلت رکھ دو، حضرت اسماعیل کی زبان دے دو، اسے حضرت یعقوب کی بشارت دے دو، اسے حضرت یوسف کا حسن دے دو، اسے حضرت داؤد کی آواز دے دو، حضرت ایوب کا صبر دے دو، حضرت یحییٰ کا زہد دے دو، حضرت عیسیٰ کی سخاوت دے دو، انبیاء کے سارے اخلاق دے دو. سارے انبیاء ایک طرف ہو، تنہا مصطفیٰ ہر چیز کا جملہ اخلاق آئے انبیاء سے مصطفیٰ کو معمور کر دو. فرمایا حضور پھر میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے. اچانک ایک مہر نکالی گئی ریشمی کپڑے سے، اور اس کی چمک دمک سے آنکھیں چندیا گئی، اور فرمایا گیا اس محمد کے قدوں کے درمیان نبوت کی مہر لگا دو. نبوت کی مہر لگا کر حکم ہوا آمنہ تیرا محمد ہے، گود میں لے.